سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے حافظ سلیم یوسفی صاحب۔ ناشر سن کے جس کا دل خوش ہو ذرا بندہ ہاتھ اٹھا کے ذرا بولے سبحان اللہ، پھر کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ۔ ایبا بلا تخیر بلا تمہیر، حضور پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگاہ عظیم عالمی مبلغ اسلام حضور الحاج حضرت خواجہ پیر محمد یوسف نقشبندی مجددی مہروی مرکزی امیر تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان، آپ کا روحانی وجدانی بیان شروع ہو جاتا ہے۔ بیان کے آغاز میں گزارش کروں گا جو دوست باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش سے اندر تشریف لے آئیں، اور ہر دوست کے پاس موبائل فون ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل فون کی رنگ ٹون کو بند کر دیں تاکہ دوران بیان آپ احباب کے موبائل فون کے رنگ ٹون بجنے سے بیان میں خلل واقع نہ ہو۔ سبھی احباب بآواز بلند کلمہ پاک کا ذکر شروع کیجیے۔ افضل و ذکر لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وصلوا علیہ دل کی اتھا گرائیوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے احباب گونج بڑھ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں محترم رانا اعجاز صاحب، جنہوں نے حسب سابق آج کی اس تقریب سعید کا انعقاد کیا، اور آج کا جو پروگرام ہے یہ ایک تو جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے دوست رانا اعجاز صاحب کے والد گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں وہ انتقال فرما گئے، تو آج ختم چیلم بھی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ختم شبی ہوگا، اور اجتماعی دعا بھی ہوگی کہ رب کریم مرحوم کی مغفرت فرمائے، مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت دے، آمین۔ تسی پہلے حال ہے، اگلی گل پھر کریں گے، تو پیار افضال صاحب بڑے پیار نہ لین نہ ہے، میں کہ تسی کو آلو پہلے
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر آمین کو سبحان اللہ. اور آپ تمام احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، فقیر آج کے پروگرام میں شرکت پر آپ تمام احباب کو اپنی طرف سے، محترم رانا صاحب کی طرف سے اور تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دعا گو ہوں اللہ تبارک تعالی سب دوستوں کا آنا، بیٹھنا، خرچ کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. ہر دور میں ضرورت رہی اس بات کی کہ ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے جہاں ذکر خدا بھی ہو اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہو. اور ہر دور کے اندر عشاقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے محافل کا انعقاد کرتے رہے. مدارس کے اندر، آستانوں پر، درگاہوں پر محفل بیان کی صورت میں، محفل نعت کی صورت میں، محفل سماع کی صورت میں، اور وہ سلسلہ تواتر کے ساتھ چلتا رہا. مگر آپ یقین کریں اس دور میں اشد ضرورت ہے کہ جو حالات پہلے تھے اب وہ حالات نہیں رہے. انتہائی عریانی، فحاشی، بے شرمی، اور لفظ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، بے غیرتی کا دور دورہ ہو گیا. چھوٹے بڑے کی پہچان اور قدر ختم ہو گئی. ادب جاتا رہا. غفلت کا ایک عجیب عالم ہو گیا. گناہ کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا. اس حالات کے اندر آپ یقین کریں اشد ضرورت ہے کہ گلی گلی، کوچا کوچا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک کے اندر اسی طرح کے تربیتی اجتماعات کیے جائیں تاکہ اس امت کی اصلاح ہو اور یہ امت کچھ سیکھ کر آگے سکھائے، کیونکہ اس امت کو اللہ نے تمام امتوں کی امامت عطا فرمائی ہے. اللہ اقبال کہتے تھے نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. کس لیے؟ کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اللہ تو ضرورت ہے. میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا محترم رانا اعجاز صاحب کو. دوسرا، آج کل آپ نے دیکھا ختم جو چیلم ہوتا ہے وہ ایک خوابہ پروگرام ہوتا ہے جس میں عزیز رشتہ دار، بہن بھرا اکٹھے ہوتے ہیں اور آئے اور 1 بائی 1 انہوں نے کھانا کھایا کہ بھی یہ چیلم کا کھانا کھایا اور کھا کے وہ چلے گئے. بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں پر اس کھانے کھابے سے پہلے کوئی واعظ و نصیحت کا کوئی پروگرام ہو. میں دعوت فکر دوں گا. موت فوت ہر گھر میں ہوتی ہے، ہونی ہے،
میرے سمیت کوئی ایسا دوست نہیں بیٹھا, کوئی بزرگ ایسا نہیں بیٹھا جس نے کبھی جنازہ اٹھتا نہ دیکھا ہو. اب تک کی زندگی میں کثیر تعداد میں نے جنازے پڑھائے ہیں. اب تک کی زندگی میں کثیر تعداد میں نے جنازے پڑھے ہیں, اور آپ میں کوئی ایسا دوست نہیں بیٹھا ہوگا جس نے میت اٹھتی نہ دیکھی ہو. تو ہر گھر کا معاملہ ہے. میں دعوت فکر دوں گا کہ جب کوئی ایسا ہو, آپ سوئم کرتے ہیں, اس کو لوگ کہتے ہیں رسم سوئم. وہ رسم نہیں ہے, وہ ختم ہے. اسلام رسم و رواج کا دین نہیں ہے. یہ مہندی کی رسم, مینڈی کی رسم, تو اس کے علاوہ دیگر رسمیں, اسلام رسموں کا دین نہیں. اسلام تو اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کا دین ہے. جب بھی ایسا ہو تو وہاں پر کوئی اس قسم کے پروگرام کا انعقاد کریں. 7 دن ختم آ گیا, 21ویں کا آ گیا, 40ویں کا آ گیا, کہتے جی برادری روٹھ جاتی ہے, برادری کہتی ہے ہم نے نہیں آنا. نہیں آتے نہ آئے. برادری کو کعبے کا پتہ ہے, اور برادری کو یہ پتہ نہیں کہ مرحوم کو کوئی ایصال ثواب بھی کرنا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں برادری روٹ جائے گی تو میں نماز کیسے پڑھوں. نمازی بندہ بھی نماز چھوڑ دیتا ہے. یہ میرا انکل کیا کہے گا, بھی تو نماز پڑھنے چلا گیا ہمیں چھوڑ کے. اوے پاجی ہوئے یہ رسدہ رس جاوے, یہ دے روٹھا نال کی ہونا ہے. دعا کرو خدا کرے مدینے والا نہ روٹھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, جیوے جیوے. کہو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. نہیں گونج پہلے بولو سبحان اللہ. وہ آخری دور بولو سبحان اللہ. ادھر والے بولو سبحان اللہ. یہ ابھی ساری سبحان اللہ اکٹھی کر کے نا رانا صاحب کو ایصال ثواب کریں گے ہم انشاءاللہ. اور صرف اکیلے ان کو نہیں کریں گے, آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں, آپ کے جتنے عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں, سب کو ایصال ثواب کریں گے. نیک و صالح اولاد صدقہ جاریہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دو کس لیے کہ یہ بلا کو رد کر دیتا ہے. آپ کو کوئی بھی ٹینشن ہے آپ صدقہ کر دیا کریں, آنے والی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. بھئی آپ اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے نہ یقین سے کہوں, آقا نے جو فرما دیا کہ صدقہ بلا کو بولو نا رد کر دیتا ہے. بلا ٹل جاتی ہے صدقہ کرنے سے. اگر ہم صدقہ کرتے ہیں, ہر کام میں پیسے کا خرچ ہے کہ جی صدقے کی صدقہ پیسوں کی صورت میں, گوشت کی صورت میں, کھانے کی صورت میں, تو کوئی بھی ہم کام کرے تو وہ پیسہ خرچ ہونا ہے. اور صدقہ جاریہ کہ ایسا صدقہ کہ جس کا ثواب چلتا رہے, چلتا رہے, کچھ عرصے تک, ہمیشہ کے لیے چلتا رہے. مثال کے طور پہ سڑک بنا دینا, ہاسپٹل بنا دینا, کوئی اسکول بنا دینا, کوئی مدرسہ بنا دینا, کوئی راستے کے لیے جگہ چھوڑ دینا, یہ صدقہ جاریہ کے کام ہے. مثال کے طور پہ دے رہا ہوں, یہ صدقہ جاریہ ہیں. اور احباب اگر ہم مدرسہ بنائیں تو پیسے خرچ ہوں گے, اگر ہم ہاسپٹل بنائیں تو پیسہ خرچ ہوگا, اگر ہم کوئی راستے کے لیے جگہ متعین کریں تو اس کے لیے پیسے چاہیے. مگر اس وقت ہم مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں, ہمارے گھر کا کچن نہیں چلتا, ہم
کہاں سے اس قسم کے کام کریں گے؟ تو احباب کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فرمایا نیک اور صالح اولاد وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم آپ اپنے بچوں کی تربیت تو صحیح کر سکتے ہیں۔ ہم نے بچے پیدا کر دیے، بچے پیدا کر کے ہم نے روڈ پہ چھوڑ دیے، اے خود ہی پلدے راسن، خود ہی بڑے ہو جائیں گے، اور یہ اس کا رزلٹ ہے۔ آج کا نوجوان یہ بن گیا ہے۔ اگر آپ آج کے نوجوان بچے کی پوزیشن کو دیکھیں، کان چھدوائے ہوئے ہو، کنہ چبالیاں، کنہ چبندے، پونیاں بڑھائی ہوئیاں، ہیئر بینڈ لگائے ہوئے، ربن چڑھائے ہوئے، اور آپ یقین کریں پہچانے نہیں جاتے کڑی ہے کہ منڈا ہے۔ اگر لڑکیوں کی حالت کو دیکھیں، انہوں نے بوائے کٹ بال، لڑکوں کا انداز، لباس مردانہ، جوتا مردانہ، لباس مردانہ، انداز مردانہ، اور پہچانا نہیں جاتا کہ یہ لڑکی جا رہی ہے کہ لڑکا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، جو مرد زنانہ لباس پہنے، زنانہ بال بنائے، زنانہ جوتا پہنے، زنانی چال چلے، فرمایا وہ مرد اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے۔ استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ۔ اور فرمایا جو عورت مردانہ لباس پہنے، مردانہ بال بنائے، مردانہ جوتا پہنے اور مردانہ چال چلے، آقا فرماتے ہیں وہ عورت اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آج میں تو بھی فارن کا دورہ کر کے کل واپس آیا ہوں۔ ترکی جیسا ملک جو ایک اسلامک کنٹری کہلاتا ہے، اور ترکی اور پاکستان کے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں آپس میں، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس ترکی کی پوزیشن کیا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر کچھ اور ترکی کے بارے میں سوچتے تھے، جب وہاں دیکھا ترکی کا حال تو بڑا دکھ اور افسوس ہوا۔ شراب عام ہے، اور اتنی غلاظت، اتنی بے حیائی اخیر پر کہ دیکھ کے شرم آتی تھی کہ یار کسی یورپ کنٹری میں پھر رہے ہیں یا کسی اسلامک کنٹری کے اندر پھر رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ آپ یقین کریں کہ اکثریت ایسی تھی نوجوانوں کی جنہوں نے کانوں میں بندے پہنے ہوئے، اور کان چھدوئی ودن والیاں پاتی ودن۔ میں کل بیان میں آرٹس کونسل میں بیان کر رہا تھا، میں نے وہاں ایسی خواتین دیکھی استغفر اللہ جنہوں نے کیا کیا ہوا تھا، جیسے آج لڑکوں کو فکر ہوتی نا، ادھر سے بال صاف، ادھر سے صاف، ادھر سے صاف، ادھر ایک برش بنا ہوتا ہے۔ لڑکیاں وہاں ادھر سے بال صاف، ادھر سے صاف، ادھر سے صاف، وہ برش بنا کے ڈین بن کے پھر رہی ہے۔ کیا ہے اس کو؟ شوق ہے میں علیحدہ سے نظر آؤں، میری الگ سے پہچان ہو۔ ہائے میری بہن میری تھی، یہ تو برش بنا کے دنیا پھر رہی ہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، یہ تو آج کا نوجوان یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ آپ کو انفرادیت چاہیے نا، کہ میں اپنی برادری میں الگ سا نظر آؤں، فرینڈز میں الگ سا نظر آؤں، میں بازار میں الگ سا نظر آؤں، اسکول میں الگ سا نظر آؤں، میں کالج میں الگ سا نظر آؤں، میں یونیورسٹی میں الگ سا نظر آؤں، میں اپنے آفس میں الگ سا نظر آؤں، میں میٹنگ کروں تو الگ نظر آؤں، میرا لباس الگ سے ہو، میری شکل الگ سے ہو، میری انفرادیت قائم ہو، میں اٹریکٹ کروں، لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ سب کام چھوڑ کر اس کا حل ہے، اس کا کیا حل؟ اس کا یہ حل نہیں ہے کہ کان چھدوا لیے جائیں، کانوں میں بندے پہن لیے جائیں، عورتوں والے لباس پہن لیے جائیں، شین چھبیلا بندہ بن جائے، بال عجیب کے راز کی کٹنگ کے،
ہیئر بینڈ لگا لیے جائیں، نا 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 نا، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ چاہتے ہیں میرا فیس ایسا ہو، اس میں بیوٹی بھی ہو، اس میں اٹریکشن ہو، اٹریکٹ کروں، لوگ میری طرح مخاطب ہو، تو اس کا حل ہے اپنے چہرے کو سنت کے مطابق بنا لو۔ تمہاری ہیئر کٹنگ سنت کے مطابق، تمہارا لباس سنت کے مطابق، تمہارا جوتا سنت کے مطابق، تمہارا اٹھنا سنت کے مطابق، تمہارا بیٹھنا سنت کے مطابق، تمہارا کھانا سنت کے مطابق، تمہاری گفتگو سنت کے مطابق، تمہاری نشست و برخاست سنت کے مطابق، تمہاری خلوت سنت کے مطابق، تمہاری جلوت سنت کے مطابق۔ ہے کالج میں جاؤ تو سنت کے مطابق، ہاں مسجد میں جاؤ سنت کے مطابق۔ ارے خدا کی قسم، اگر آپ کالج میں سنت کے مطابق لباس پہن کر جائیں گے، پورے کالج کی توجہ کا مرکز آپ ہوں گے۔ اسکول میں سنت کے مطابق کام کریں گے، پورے اسکول کی توجہ کا مرکز آپ ہوں گے۔ اگر آپ مسجد کے اندر سنت کے مطابق جائیں گے، ساری مسجد کے نمازیوں کی توجہ کا مرکز آپ ہوں گے۔ آپ مجمع میں جائیں سنت کے مطابق، خدا کی قسم سارے مجمع کی توجہ کا مرکز آپ ہوں گے۔ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے، ارے جتنی اٹریکشن میرے نبی کی ادا میں، میرے نبی کی سنت میں پائی جاتی ہے، کسی ادا اور سنت میں نہیں پائی جاتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر۔ بولو سبحان اللہ، نہیں آواز نہیں آئی مجھ تک، بولو سبحان اللہ، آخری دو بولو سبحان اللہ۔ ادھر والے دائیں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ میں وہیں جا رہا تھا مسجد صوفیہ، آیا صوفیہ مسجد، وہ پہلے چرچ تھا، پہلے وہ چرچ تھا، اس کے بعد وہ چرچ جو تھا اس کو مسجد بنایا گیا، اس کے بعد پھر اس مسجد کو میوزیم کے اندر تبدیل کیا گیا۔ استنبول کی بات بتا رہا ہوں، اور استنبول کا جو پرانا نام قسطنطنیہ، اور بعد میں ابھی سال ہوا، یہ اسی پریزیڈنٹ، ترکی کے پریزیڈنٹ نے اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا۔ آپ یقین کریں، اس کے لیے ہم جا رہے تھے، راستے میں مجھے وضو کرنا تھا، میں ایک جگہ گیا واش روم میں، اور پورا بازار کھچا کھچ، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لیڈیز جینٹس، بس بڑی نورانی محفل ہے، میں اس پہ مزید وضاحت نہیں کر سکتا کہ کیا غلاظت، بےہودگی، بے شرمی تھی۔ میں واش روم گیا طہارت کرنے کے لیے، میں جو باہر آیا ہوں تو میرا ایک دوست میرے ساتھ تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بابا جی ابھی ایک صاحب آئے، اس نے مجھ سے پوچھا یہ بندہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا یہ ہمارے شیخ ہیں۔ کہتے کہاں سے ہیں؟ کہتے میں نے کہا پاکستان سے ہیں۔ کہتا ہے وہ بڑا تعریف کر رہا، بڑا خوش ہو رہا ہو۔ کہتا ہے میں نے اس کے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا انا سعودی، میں سعودی ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ پورے ہزاروں کے ننگ کنگ میں واحد بندہ ہے جو سنت کے مطابق یہاں پھر رہا ہے۔ بات سمجھ رہی؟ انفرادیت ہو گئی نا، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، انفرادیت ہو گئی نا۔ کہتا ہے کہ ایسا لگوں میں منفرد نظر آؤں، اور آپ یقین کریں اتنے بازار کے اندر دکاندار مجھے اٹھ کے دیکھتے تھے، بازار میں جانے والے روک کے مجھے دیکھتے تھے یہ بندہ کون جا رہا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی، داڑھی مبارک رکھی ہوئی، اور اسی طرح لباس کے اندر ہر بندہ رک کے دیکھ رہا ہو مجھے کہ یہ بندہ کون ہے۔ اگر جو میں مسجد میں گیا لوگ روک کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں مولانا روم کی درگاہ پہ کھڑا ہوں، خدا کی قسم لوگ مجھے رک کے دیکھ رہے ہیں۔ میں شاہ سمد تبریز کی درگاہ پہ گیا، لوگ رک کے مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ادھر میں آیا استنبول کے اندر
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالیہ پر خدا کی قسم وہاں بھی مجمع سارے کا سارا رک رک کے مڑ مڑ کے میری طرف دیکھتا تھا، یہ بندہ کون جا رہا ہے؟ انفرادیت ہو گئی نا نوجوانوں، ہم چاہتے ہیں انفرادیت ہو، لوگوں نے اپنے آپ کو منفرد بنانے کی خاطر یہ انداز اپنائے، اور خدا کی قسم تم منفرد ہو جاؤ گے اگر مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی۔ آپ بچوں کی تربیت کا خصوصی خیال رکھو۔ آپ جانتے ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں میں اپنے بیان میں ضرور بتاتا ہوں، خدا کے لیے یہ تمہارا اثاثہ ہے، یہ تمہارا ترکہ ہے، یہ تمہاری دولت ہے، دولت یہ تمہارا فیوچر ہے لوگو، تمہاری اولاد تمہارا فیوچر ہے، یہ تمہارا کل ہے۔ اپنے کل کا خیال کرو۔ اگر آپ کی اولاد نمازی ہو گئی، ذاکر ہو گئی، عاشق رسول ہو گئی، قاری القرآن ہو گئی، حافظ قرآن ہو گئی، خدا کی قسم یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے، تم زندہ رہو گے، تم پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ارے تم قبر میں جاؤ گے، مولا تمہاری قبر پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ثنا سے۔ اچھا نماز کا اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ربنا اغفر لی، غور سے سننا، ربنا اغفر لی والے والے۔ میں نے کوشش کی ہے، میں نے چھوٹی چھوٹی 2 نعتیں سن کے بیان شروع کر دی ہے تاکہ بہاولپور والوں اس سے پہلے کہ منہ کھلے میں آگے بیان شروع کر دوں، انہوں نے منہ کھلن تو پہلے درود و سلام پڑھا دوں تاکہ دھمی لے جا کے نماز فجر پڑھیں، اوہیں پڑھن نہ پڑھن آج دی نماز میرے ذمہ پا دیں۔ صاحب نے سانو ساری رات جگایا، اس واسطے ساری فجر چھوڑ گئی ہے۔ ٹینشن نہ لو، جو بندہ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے یہ ساری رات جاگتا بھی ہے، اور بحمد تعالی یہ 5 گانا نماز پڑھنے والا، 6 نمازیں پڑھنے والا بندہ بیٹھا ہے۔ ربنا اغفر لی کیا بولا؟ والے والے دیا، والے 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 دیا۔ ابھی دیکھنا باپ دکان پر ہے، باپ دکان پر ہے، اور اس کی بچی، اس کا بچہ مسجد میں یا مصلی بچھا کے گھر میں ربنا اغفر لی والے والے دیا۔ باپ کھیتوں میں کام کر رہا ہے، بچہ دعا کر رہا ہے، باپ بستر پر ہے، بچہ دعا کر رہا ہے، باپ بیمار ہو گیا، بچہ دعا کر رہا ہے، باپ پیرالائز ہو گیا، بچی دعا کر رہی ہے۔ اور سنو باپ کا نزع کا عالم ہے، ہوش اڑا ہوا ہے، باپ کامے میں چلا گیا، ماں کامے میں چلی گئی، ماں کامے میں ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا میٹر دیکھنا، اس کا سانس رکا ہوا ہے، ادھر بچہ جس کی تربیت کی تھی بیٹا نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جس کو باپ نے ماں نے سکھایا بیٹا الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس کو باپ نے، پیارے باپ نے انگلی پکڑ کر جس کو مسجد میں لایا اور اس کو کہا بیٹا عاشق رسول کی پہچان یہ ہے، یا وہ قیام میں نظر آتا ہے، یا رکوع میں نظر آتا ہے، یا سجود میں نظر آتا ہے، وہ عاشق رسول میرا بیٹا وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ماں نے لاشعور میں یہ بات ڈال دی، وہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور باپ کہہ رہا ہے بیٹا سنا ہے تیرے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ باپو کیا فرمایا؟ کہا ہمارے نبی نے فرمایا ارے سنو قرۃ عینی بالصلاۃ،
ارے لوگوں سنو، نماز مجھ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 ہائے۔ وہ عاشق رسول اور اپنے محبوب کی آنکھوں کو تکلیف دے۔ اے امتی، جب تو نماز پڑھتا ہے نا، مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور جب تو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، کبھی یہ بھی سوچا تیرے حبیب کی آنکھوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ باپ نے، ماں نے لاشعور میں عظمت مصطفیٰ بٹھا دی، اس بچے کو نمازی بنا دیا۔ اب باپ نظر کی عالم میں ہے، ماں کامے میں پڑی ہے، اور بچہ مصلی بٹھا کے کہہ رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور بچی اور وہ بچہ نماز کی صورت میں کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور وہ بچہ التحیات کی صورت میں رسول اللہ پر سلام بھیجنے کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصطفیٰ کر سلام بھیج کر درود بھیج کر جب نماز مقبولیت کے لمحات میں آ گئی، اب وہ بچہ کہہ رہے ربنا اغفر لی ولوالدیا والدیا۔ جیسے ہی وہ بچہ وہ بچی اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ وہ تکلیف میں ہے، اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے۔ وہ مرض میں ہے، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ وہ نزع کی تکلیف کے اندر ہے۔ جانتے ہو نزع کی تکلیف کیا؟ ادھر دیکھنا، جس تکلیف کا میں اظہار کر رہا تھا، کسی ڈاکٹر کے پاس علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ یورپ کے اندر اگر یہ پوزیشن ہو جائے، کوئی انجیکشن نہیں، ایک انجیکشن لگاتے ہیں، کہتے ہیں تکلیف میں ہے، اس کو موت کا انجیکشن دے دو۔ کوئی میڈیسن آج تک دریافت نہیں ہوئی۔ اب وہ اس پوزیشن میں ہے، اور ادھر بچی اس کی بیٹھی ربنا اغفر لی ولوالدیا۔ اللہ کی رحمت کا جوش آتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں کہ جی مولا گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے، میں اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس گھڑی ایسی تکلیف ہوتی ہے بندے کو، اگر اس کے ہاتھ میں تلوار تھما دی جائے اور وہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دے، اس کی یہ پوزیشن ہو، یہ پوزیشن کہ اس کی برداشت سے باہر ہے، اگر تلوار دے دو تو لوگوں کا مرڈر شروع کر دے گا۔ فرمایا اللہ ہی ہے جو بندے کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ کیا پیارا عمل ہے یہ، پیارے پیارے بچے، سونے سونے بچے، یہ ہمارا کل ہے، کل ہے۔ میرے نانا علیہ رحمت تھے، آپ یقین کریں ایک دوست فوت ہو گیا ہے، ہمارا تو بزرگ لگتا تھا وہ۔ میرے نانا نے اس کو کہا، اس کے 9 بچے تھے، انہوں نے کہا اپنے بچوں کو قرآن پڑھا۔ کہتا ہے قرآن میں کیا پڑھا ہے؟ کہنے لگا جی آپ تو پرانے بندے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سوزر تصویر جیوے رکھو، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا جماعت کے اوپر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب اجتماعی عبادت ہو انفرادی ترک کر دو۔ بولو سبحان اللہ، اور پھر بولو سبحان اللہ، اور جا کے بولو سبحان اللہ، اور پھر بولو سبحان اللہ۔ وہ فرمانے لگے بچوں کو قرآن پڑھا دے۔ کہتا ہے قرآن ہی کی پہ ہے۔ کہتا جی قرآن جو ہے نا، قرآن کہتا نعوذ باللہ پرانا ہو گیا۔ کہتا نئے قرآن کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، نئے قرآن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بڑا فرمایا اس کو سکھا دو، کوئی نہ کسی بچے کو قرآن نہیں پڑھایا، وہ امریکہ سیٹ ہو گیا، بچے چلے گئے، اللہ کی کرنی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا جو جتنا منکر ہو جائے نماز کا، ادھر دیکھو قرآن کا، قرآن کا، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا مرضی منکر ہو جائے، جب وہ مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا جنازہ پڑھ دو، جنازہ پڑھ دو۔ ایک امید لگا کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ جو ہم دعا کرتے ہیں
اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا. ہو سکتا ہے کسی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا پسند آ جائے، اللہ معاف کر دے اس کو. ورنہ وہ اس لائق نہیں ہے وہ بندہ جو ساری عمر کبھی نماز نہ پڑھے، ساری عمر عید نہ پڑھے، بدبخت ہیں. اس لائق نہیں ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے. لوگ بڑے منہ کھول کے مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں، مولوی بہن دے، مولوی تی دے، مولوی ایداں دے، مولوی اداں دے. ہے تو پیدا ہو تو تیرے کان میں اذان مولانا دے. ارے تجھے قرآن پڑھنا ہو تو تجھے قرآن مولانا پڑھائے. ہے نماز پڑھنی ہو تو مولانا، نماز سیکھنی ہو تو مولانا. بڑا مسٹر بن گیا، بابو بن گیا، یہ بابو بن گیا، برگر فیملی کا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسے اچھی نہیں لگتی، بڑا مسٹر اور بابو بن گیا. آج اس بابو کا نکاح ہے، کیا کسی چرچ والے کو کہ آگے تیرا نکاح پڑھا دے؟ کیا کسی ہندو کو تیرا آ کے نکاح پڑھا دے؟ مولوی صاحب کو بک کیا جا رہا ہے، آؤ جی نکاح پڑھاؤ. میں کہنا چنگا مولوی ساری عمر گالاں کھا کے پھر بھی جوڑا ملاندہ بیٹھا ہے. پڑھ یا نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. وہ مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، ساری عمر گالیاں دینے والا، مسجدوں کو برا کہنے والا، آج مر گیا. آج نماز جنازہ کون پڑھا رہا ہے اس کا؟ لیکن مولوی صاحب نے بلاؤ آگے جنازہ پڑھا دیں. ہائے ہائے ہائے، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ مصطفیٰ کے دین کے امین ہے یہ. ہائے ہائے ہائے. العلماء والصلحاء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء صلحاء انبیاء کے وارث ہے، وارث. اللہ اکبر. اور عالم دین کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ موت العالم موت العالم. فرمایا سنو، عالم کی موت جہان کی موت ہے. استغفر اللہ اکبر. اتنا بڑا لاس ہے یہ. کسی عام بندے کے بارے میں نہیں فرمایا، عالم کے بارے میں فرمایا عالم کی موت جہاں کی موت ہے. اللہ اکبر. اس بندے کی ڈیتھ ہوگی، اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے پاکستان لے آئے. اس کے 2 بچے پاکستان ساتھ ہے. اس کا نماز جنازہ یہاں پڑھا گیا. جب اس کو قبرستان میں دفن کرنے لگے نا، آپ یقین کریں اس کے بچے قبر پہ کھڑے ہیں، ادھر دیکھنا، وہ کرے مائی گاڈ مائی گاڈ او مائی گاڈ. میرے نانا بزرگوار ان بچوں کو کہنے کے کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لو. کہتے آئی ڈونٹ نو. انہوں نے کہا سورہ یاسین. وہ کہتا میں نہیں آتی. میرے نانا نے کہا چل بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ دو. وہ اس کو کہنے لگے بابا سانو نہیں آندی. ہائے 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 شومی قسمت. اگر کسی ایک بچے کو قرآن پڑھا دیا ہوتا، کسی ایک بچے کو تو نے نماز سکھا دی ہوتی، آج تیرے مرنے کے بعد تیرا بچہ کہتا ربنا اغفر لی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سنو، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، یہ مقتدی نبی کی بات بتا رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اور وہ اپنے زمانے میں جا رہے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا ہے قبر پر اللہ کی عذاب نزول ہو رہا ہے. ایک شخص پر عذاب قبر واقع ہو رہا ہے. بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے چلے گئے. حدیث پاک میں آتا ہے واپس آئے، اسی قبر پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. بڑے حیران ہوئے کہ اللہ، دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. اے مالک الملک،
اس بندے نے کیا کیا ہے؟ اس پر عذاب کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا عیسیٰ یہ شخص گناہگار، بدکار، فاسق، فاجر شخص تھا، اس لیے اس کی قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کب مالک لم یزل میں گیا پلٹا تو اس کی قبر پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس نے کیا نیکی کر لی؟ فرمایا اس نے کوئی نیکی نہیں کی، تو مالک بخشش کی وجہ؟ فرمایا جب یہ مرا تھا نا، اس کی بیوی حاملہ تھی، غور سے سنو، بیوی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کے ہاں بچہ ہوا، اس بچے نے ہوش سنبھالا، بچے نے بولنا سیکھا، آج اس بچے کی ماں بچے کو مولانا کے پاس لے گئی کہ مولانا میرے بچے کو دین سکھاؤ۔ مولانا نے کہا، بچے کو کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولو ذرا، کہا مولانا نے اس کو سکھایا، اس نے جب پڑھا نا، بس اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی کو، بس عیسیٰ میری رحمت کو جوش آیا، میں نے اس کے باپ کی مغفرت کر دی۔ عرض کی یا اللہ یہ عمل تو بچے کا تھا، باپ کا تو نہیں تھا، بچے کی وجہ سے تم نے باپ کو بخش دیا۔ فرمایا عیسیٰ بچہ بھی تو اس کا ہے، اس کے معصوم بچے نے اپنی معصومیت بھری زبان سے مجھ کو رحمان کہا، مجھے رحیم کہا۔ ارے جو مجھ کو رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، اس کے باپ کی قبر پر عذاب نازل کرتے مجھے شرم آ رہی ہے، اس لیے میں مولا نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے اسے داخل جنت فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ بابا دے بلند سبحان اللہ۔ تمہاری سبحان اللہ، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو درجے بلند ہوں گے، وہ قبروں میں ہیں تو ان پر رحمتیں ہوں گی۔ ہاں بولو، اور پھر بولو سبحان اللہ، وہ لوگوں بولو سبحان اللہ، اپنے رب کو یاد کیا کرو، پھر بولو سبحان اللہ۔ اتھے رہ جانی ہے ہر شے، اتھے ہی رہ جانی ہے۔ کوئی اپنے ذات مٹی لے کے نہیں گیا، لیکن خدا کی قسم لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کا نام سن کے لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ کانپ جاتے ہیں، کوئی ٹانگیں کانپ جاتی، اچانک سے کوئی بیڈ نیوز سنو تو دھڑن کر کے دل ڈوب جاتا ہے ہمارا۔ رات کو لیٹ نائٹ اگر کوئی کال آ جائے ہم ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں خیر ہو کیا ہونے والا ہے۔ آدھی رات کو کوئی بیل دے دے، ہائی باہر نہیں نکلتے، کچھ ہو نہ جائے۔ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں، موت اللہ کے عذاب کا نام نہیں ہے، موت اللہ کے عتاب کا نام نہیں ہے، نو نو نو۔ ارے موت تو فضل الہی کا نام ہے، موت کرم الہی کا نام ہے، موت عطائے الہی کا نام ہے۔ فرمایا الموت تحفۃ المومن، فرمایا موت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور پھر بولو سبحان اللہ۔ موت مومن کے لیے کیا ہے بولا؟ بولو 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 بولو، تحفہ ہے۔ تحفے تو محبوبوں کے دیے جاتے ہیں، اچھا تحفے دیے جاتے ہیں ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، کس لیے؟ فرمایا اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ جو بھی سرکار کو تحفہ دیتا میرے آقا اس کو تحفہ دیتے، سبحان اللہ۔ امام بصیری نے حضور کو تحفہ دیا نا، تو بصیری کی حالت کیا تھی؟ بہت بری حالت تھی، بہت بری حالت تھی۔ احباب جسم پہ آبلے، پھوڑے، بدبودار دانے،
اور حسینی کے پاس کوئی نہ اٹھے نہ بیٹھے، کوئی بندہ لائک کرنے کو تیار نہیں۔ ہائے، سب نفرت کرنے والے تھے، طبیبوں نے جواب دے دیا، تو بصیری نے کیا کیا؟ بتاتے ہیں اس نے کلام لکھا، انہیں کہا کوئی نہیں سندا رسول اللہ، تساں دا سن دے ہو۔ آدھے محبوبہ کوئی نہ سنے، تساں دا سن دے ہو۔ سادہ ایمان ہے جڑا دوروں نزدیکوں تاکوں سڈ مارے، تساں سن دے ہو، تساں سن دے ہو۔ بس انہوں نے قلم اٹھایا، مولا یا صلی وسلم دائمن آبدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ نے پورا قصیدہ مبارک لکھیا، اور آپ قصیدہ لکھنے کے بعد امام بصیری سو گئے۔ رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، میرے آقا خواب میں تشریف لے آئے۔ بصیری تیری قسمت پر نثار جاؤں، اوئے ہائے ہائے، اے کاش آج کی شب ہمیں بھی دیدار نصیب ہو جائے، اے کاش ہمیں دیدار نصیب ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کیا منظر ہوگا؟ خواجہ نے معصومی صدا، آمین کو سبحان اللہ۔ کیا منظر ہوگا یار! امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب زیارت نصیب ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا بصیری، کہتے جی محبوب ہے قصیدہ سنا۔ ہائے، حضور کی بارگاہ میں کھڑے، مولا یا صلی وسلم دائمن عابدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم، پورا قصیدہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام نے سنا دیا، حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے محبوب سب چھوڑ گئے، اپنے بیگانے نفرت کرتے ہیں مجھ سے، لاچار ہو گیا ہوں، ہیلپ لیس ہو گیا ہوں۔ طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، محبوب میں نے کہا میں طبیبوں کے طبیب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے شفا کی بھیک عطا کیجیے۔ آقا نے اپنے ید اللہ کے گورے ہاتھے بصیری کے جسم پہ پھیر دی۔ اوئے ہوئے، یہ وہ دو حضرات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں سے پانی کے چشمے ابلا کرتے، یہ وہ ہاتھ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر کوئی جنگ کے دوران صحابی یہ کہے کہ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، دشمن سر پہ کھڑا ہے، محبوب تلوار دے دیجئے، اس نے ایک منٹ کے لیے نہیں سوچا میدان جنگ ہے، حضور نے کوئی اپنی سیونگ کی یہاں پر رکھی ہوئی ہیں تلواریں کہاں سے دیں گے؟ اسے پتہ ہے جڑے ڈک کھاوے مصطفیٰ کو پکارو، وہ فوراً مدد کرتے ہیں۔ اب آپ جیسے ہی کہا تلوار، آقا نے اپنا آسا، اپنی سٹیک مبارک، آسا مبارک اس کی طرف پھینکا اور فرمایا یہ لے تلوار۔ آئے مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھی تو تلوار تھی، وہاں سے گئی تو تلوار تھی، یہاں آسا تھا، سٹیک تھی، لاٹھی تھی، چھڑی تھی، اور اس کے ہاتھ میں جب گئی تو وہ تلوار تھی۔ اللہ اکبر! حضور نے ادھر دیکھو، جسم پر ہاتھ پھیرے، بصیری ایک دم بالکل ٹھیک ٹھاک، اور ادھر دیکھو جدھر جدھر ہاتھ لگتے گئے بے جان جسم میں جان، اور تو اور رہا جسم میں خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ اوئے آپ میری مووی اٹھا کے دیکھیں، نیٹ پہ آئی ہوئی ہے۔ میں استنبول اپنا کونیا کے اندر مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار شریف پہ میں کھڑا تھا، جہاں باقی تبرکات تھے۔ رات میں نے بیان میں کافی چیزیں بتائی ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میرا کل کا بیان، آپ میرا نام کلک کر کے خواجہ محمد یوسف آپ کلک کریں گے، مختلف موضوعات پر میرے بیانات ملیں گے۔ رات کا آرٹس کونسل کا بیان آپ سننا، اس میں میں نے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کئی باتیں بتائی ہیں، تبرکات کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ وہاں ایک بکس پڑا تھا، وہاں پر کونیا کے اندر مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار کے آتے میں ایک باکس پڑا تھا۔ تو ترکی نے مجھے کہا کہ یہ، میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟
اس نے مجھے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے منہ پاک ہے، بال مبارک ہے۔ اچھا اس کی میں نے بوسہ لیا، جب بوسہ لے کے میں ہٹنے لگا نا، وہ ترکی مجھے کیا کہتا ہے، ترکی کہتا ہے وہاں باکس کے اندر چھوٹا سا نا 2 ایک سوراخ تھے، اس نے مجھے کہا کہ اس کو وہ باڈی لینگویج کے ساتھ، اسے پتہ ہے انہیں ترکی نہیں آتی، نہ ان لوگوں کو انگلش آتی ہے، نہ عربی آتی ہے، نہ فارسی آتی ہے، نہ اردو آتی ہے، وہ اپنی بولی جانتے ہیں، آندوں سے جاندوں سے کھاندوں سے پیندوں سے۔ انہیں مجھے کہا کہ یہ سوراخ ہے نا، انہیں کہ اس کو سونگو۔ میں نے سونگا، ایک عجیب حالت میری ہو گئی، خوشبو اس کے اندر، بڑی خوشبو، مزہ آ گیا۔ میں نے پھر وہ ترکی کو میں نے دیکھا، دیکھ کر میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے اس میں رسول اللہ کے داڑھی کے بال ہیں۔ ارے 1450 سال کا عرصہ ہوا جس میں اطہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوئے منہ پاک پوری دنیا پہ حمدی تعالیٰ، ہمارے پاس بھی منہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یقین جانو جہاں جہاں ہیں ان میں سے خوشبو آتی ہے آج بھی۔ ایسے نہیں اعلیٰ حضرت کہتے تھے ان کی مہکن دل کے اونچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے چل دیے ارے کوچے دیکھو بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے بسا دیے ہیں۔
کوئی کیسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان کے نثار کوئی کیسے رنگ میں ہو جب یاد آ گئے ہیں، 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 سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے 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 ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گونجے ہلا دیے ہیں، اللہ کیا اے بالا حضرت تیری قبر پہ رحمتیں برسیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے
بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. او سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اللہ اکبر. جس کا ایمان تازہ ہوا ہے بولے سبحان اللہ. کوئی دل نو کچھ ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ ہائے کیا کوئی لکھ گیا ہلکے ہلکے دلوں میں جو سرور آئے ہیں. کہتا لگتا ہے بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں. ہوئے 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 ہوئے. امام بصیری رحمت اللہ تعالی جسم میں ایک الگ سی جان، خوشبوئیں، آنکھ کھل گئی، کمرہ خوشبو سے مہکا پڑا ہے. ہائے ہائے وہ جدھر جاتے ہیں اپنے آثار چھوڑتے ہیں. سبحان اللہ. خوشبوئیں. امام بصیری کو سارا خواب یاد آ گیا، اٹھ کے بہ گئے، جسم میں جان پڑی کہ میں تو ٹھیک ہو گیا. ہوئے میں تو ٹھیک ہو گیا. بڑے خوش ہوئے. اس کے بعد انہیں سارا خواب یاد آیا. وہ پورے خواب کے اندر حضور نے جو جاتے ہوئے انہیں ایک انعام عطا فرمایا تھا، اپنی چادر مبارک. فرمایا یہ چادر لے لو، اور فرمایا جانتے ہو یہ چادر تجھے کیوں دے رہا ہوں؟ کہتا محبوبہ تواڈی مرضی، لجپالو تواڈی مرضی سونا، یہ تواڈی مہربانی، میں تائیں لائق دا کہنی. سائیں فرمایا سن تو میں کو قصیدے دا تحفہ نہیں دے، قصیدے کا تحفہ دیا ہے، اور یہ میری سنت ہے. میں نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو تحفے دو، محبتیں بڑھتی ہیں. تو نے مجھے قصیدے کا تحفہ دیا، میں تجھے اپنی چادر کا تحفہ دیتا ہوں. امام سارا خواب یاد آیا تو وہ اپنی چادر کو ڈھونڈنے لگے. چادر نہیں ملی. سجا دے کھبا دے کہ چادر کہنی. کیا پوزیشن ہوئی ہوگی؟ رو رو کے بے حال ہو گئے. پھر آنکھ لگ گئی. خواب میں پھر زیارت نصیب ہوئی. فرمایا کیوں پریشان ہے؟ کہ سونا پریشانی تو ہون بہوں ڈھیرے. ہون کیا پریشانی ہے؟ ہون کیا پریشانی؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے جو تحفہ دیا تھا وہ مل نہیں رہا. فرمایا ہم جو چیز دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. ہوئے ہوئے ہوئے. ہم جو اساں جو دے دینے ہیں دے دینے ہیں. ہائے ہائے ہائے. ہم جو دیتے ہیں دے دیتے ہیں. فرمایا چادر تکیہ اٹھا، تکیے کے نیچے میں چادر سنبھال کے رکھ کے آیا ہوں. امام کی پھر آنکھ کھلی، تکیہ اٹھایا، چادر مبارک بڑی ہے. اللہ اکبر. جب چادر دیکھی خوش ہو گئے. اتنی دیر میں مؤذن نے اذان دے دی. امام بصیری اٹھے نماز پڑھنے کے لیے. آپ نے وضو کیا. سبحان اللہ. وضو کیا. میں کہتا ہوں کیسا اچھا امام کا نماز پڑھنے والا تھا. آج تو نمازیں پیر بھی چھوڑ دیں. پیر بھی بے نمازی ہو گئے، مولانا بھی بے نمازی ہو گئے. اور خاص طور پر جو تقریریں کرنے والے ہیں اکثر ان کی نمازیں چلی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں ایسا کیا کروں، یہ جو پڑھ لی ہے تقریر کر دی ہے کافی ہے. نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اللہ فرماتا ہے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے.
جب بندہ عمل کر کے بات بتاتا ہے نا، اقبال لاہوری کہا کرتے تھے دل سے جو بات نکلتی ہے ارے وہ اثر رکھتی ہے، ارے پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مت چھوڑا کرو نماز کو، مت چھوڑا کرو، یہ نماز بڑے کام کی چیز ہے، یہ عبد کا معبود سے رشتہ جوڑتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ فرماتا ہے سنو تمہارا کام کیا ہے، تم یہ کرو کہ تم مجھ کو سجدہ کرو۔ مالک جب میں تجھ کو سجدہ کروں گا تو انعام کیا دے گا؟ فرمایا وَاقْتَرِب، میں اللہ تجھے اپنا قرب عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے میں تجھے قرب دے دوں گا۔ تو یا اللہ تو شکل نہیں دیکھتا، کیا تو سیدوں کو صرف قرب دیتا ہے، ہاشمیوں کو دیتا ہے، پیروں کو دیتا ہے، پیر زادوں کو دیتا ہے، مخدوموں کو دیتا ہے، مخدوم زادوں کو دیتا ہے، کہ سب کو دیتا ہے؟ کہتا ہے نہ میں گورا دیکھتا، نہ میں کالا دیکھا، نہ میں عربی دیکھا، نہ اجمی دیکھا۔ ہم امارت اور غربت نہیں دیکھتے، انہیں ناک اونچی ہے، ناک اونچی ہو، آنکھ موٹی ہو، ہونٹ گلابی ہوں، گال گورے ہوں، دانت ترتیبے ہوں، ہائٹ اچھی ہو، حسب نسب اچھا ہو، ویل فیس، ویل ڈریسڈ، مڈی آلا، کہاں ہم نہیں یہ دیکھتے؟ مولا تو کیا دیکھتا ہے؟ کہتا ہے نہ میں گورا، نہ کالا، نہ عربی، نہ اجمی، نہ امیر، نہ غریب، نہ امارت، نہ غربت، ناک اونچی ہو چھوٹی ہو، آنکھ موٹی ہو چھوٹی ہو، ہونٹ کالے ہوں گلابی ہوں، ادھر لٹکے ہوئے ہوں، دانت بے ترتیبے ہوں، قد اونچا ہو چھوٹا ہو، ذات کا سید ہو غیر سید ہو، وہ چاہے چودھری ہو، رانا ہو، ملک ہو، کوئی ہو، اور بامے ذات کا مصلی ہو، پیشے کا بھنگی کیوں نہ ہو، جو میرے حکم پر عمل کرے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرنا اس کا کام ہے، قرب دینا میں اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے دکھ ٹل جائیں گے اگر تو نے اللہ سے رشتہ جوڑ لیا، تیری پریشانی دور ہو جائیں گی اگر تیرا اللہ سے رشتہ جڑ گیا۔ ہم بے بس نہیں ہیں، ہم بیچارے نہیں ہیں، بیچارہ وہ ہے جس کا سینہ ایمان سے خالی ہے، بے بس وہ ہے جس کا سینہ ایمان سے خالی ہے۔ تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے۔ اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجاؤ، اپنے اللہ سے پیار کرو۔ بسیری اٹھے، ارے وضو کیا، مسجد کی طرف دوڑ پڑے نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، اس نے آواز دی بسیری، کیف بسیری، بسیری ٹھہر، کائنڈلی بسیری ٹھہر۔ امام بسیری ٹھہر گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہتا کوئی قصیدہ تو سنا دے۔ امام شاعر تھے، آپ نے ایک قصیدہ نظر کیا، کہتے یہ نہیں، اور سنا۔ امام نے اور سنایا، کہتے یہ بھی نہیں، اور سنا۔ امام نے اور سنایا، کہتے اور سنا۔ امام پڑھتے گئے، آخر پوچھا تو کون سا قصیدہ سننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا وہ سنا جس میں تھا مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ امام بوسیری ایک دم بڑے چونک ہوئے، حیرانگی ہوئی۔ آپ نے فرمایا یہ وہ قصیدہ ہے جو میں نے ابھی، یہ حرف عام ہوا ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، میں نے کسی کو سنایا ہی نہیں، تو نے کہاں سے سن لیا؟ کہتا سنایا تو ہے۔ کہا کہاں سنایا؟ اس نے کہا رات کو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنایا؟
انہیں کہا وہ تو سرکار کو سنایا تھا رات میں نے خواب میں، تو نے کہاں سن لیا؟ انہیں کہا سن بسیری، خدا کعبہ کی قسم جب رسول اللہ کو تو سنا رہا تھا میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں موجود تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جس نے مدینے جانا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے جاؤ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، بول سبحان اللہ۔ آئے آئے آئے، کیسے کیسے نفوس قدسیات ہیں۔ وہ خواب میں دیکھ رہا ہے، وہ جاگتی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ کیسے کیسے نفوس قدسیات ہیں۔ اقبال کہا کرتے تھے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، ادھر دیکھ، دو عالم، یہ عالم وہ عالم، ادھر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اوئے جب اللہ کا عرفان نصیب ہوتا ہے، لیکن ایک بات بتاتا جاؤں، اللہ کا عرفان اس کو نصیب ہوتا ہے جو طریق المدینہ سے جاتا ہے، جو مصطفیٰ کو بائی پاس کر کے سوچے کہ مجھے اللہ کا عرفان نصیب ہو جائے گا، وہ بدبخت ہو سکتا ہے، خوش بخت نہیں ہو سکتا۔ آئے سینے میں عشق رسول بسا کے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کہ مجاہد جو ہوتا ہے نا اس کا مقصد ہے اللہ کی راہ میں کٹ جانا۔ جان بڑی قیمتی چیز ہے، قیمتی، اور اس کی خواہش کیا ہوتی ہے اللہ کے نام پہ دے دوں، یہ بھی دے دوں۔ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جنگ کے بعد جو مال غنیمت کٹھا ہوتا ہے کہتا ہے مجاہد کو یہ بھی نہیں چاہیے، نہ کشور کشائی نہ ملک فتح کرنا مقصود ہے، وہ اگلی صفوں میں جا کے لڑتا ہے، اس لیے مولا یہ سارے ساتھ تیرے نام پہ قربان کر چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ موت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الموت جسر، موت کیا ہے؟ فرمایا موت برج ہے، موت پل ہے، موت پل ہے، موت پل ہے، موت پل ہے۔ آقا نے فرما دیا پل ہے، برج ہے۔ الموت جسر، موت برج ہے۔ کس چیز کا فرمایا؟ یوصل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ نہ ڈرا کرو موت سے، موت سے منافق ڈرتا ہے، مومن نہیں ڈرتا۔ منافق ڈرتا ہے، مومن بولو نا۔ یہاں کئی ہمارے ایسے دوست بیٹھے ہیں جن کا کام ہے پڑھانا، ٹیچ کرنا، استاد بیٹھے ہیں، پروفیسر بیٹھے ہیں، اور مدارس کے علماء تشریف فرمائیں، یہ پڑھاتے رہتے ہیں۔ جو بچہ سبق یاد کر لیتا ہے اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، صبح کیسے چھلانگے مارتا ہے اسکول جا رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور جس کی ٹانگیں کپ کپ آ رہی ہو نا، سمجھ لو اسے سبق یاد نہیں ہوا۔ موت سے وہ ڈرتا ہے جو منافق ہے۔ ارے مومن تو موت سے پیار کرتا ہے، کسی نے اسے سبق یاد کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ فرماتا ہے رسول تم کو جو دے دے، جو دے دے،
रसूल तुमको जो दे दे। अल्लाह फरमांदा है आगे वो झोली की वड्डी खड़ोते आदे भाई रसूल दे को लड्डी खड़ता तेरे को थोड़ी अड्डी तेरे आगे झोली थोड़ी फैलाई है, मैंने अपने नबी के आगे फैलाई है। अल्लाह फरमा रहा है रसूल जो दे दे ले लो, और रसूल जिस बात से रोक दे रुक जाओ। फरमाया शराब ना पियो, मिलावट ना करो, सूद ना लो, रिश्वत ना दो, और राशि बल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, ना दो। रसूल रोके जिना से रुक जाओ। रसूल ने तुम्हें लवातत से रोका, जिना से रोका, शराब से रोका, रुक जाओ। और रसूल जो दे दे, रसूल ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुक्रतन व असीला। ईमान वालों अल्लाह को याद करो। आए सुबह शाम उसके नाम की तस्बीहें करो। कैसा नबी है, कैसी रहमत है उसकी, कैसा करम है मेरे नबी का कि बर्दाश्त नहीं हुआ। किस बात का कि ये बूढ़े पेरेंट्स जब मर जाएंगे तो इनके लिए क्या होगा। फरमाया दुआ के अंदर ऐड कर दिया, ये नमाज किसने सिखाई, अम्मा ने, अम्मा को उसकी अम्मा ने, उसको उसके अब्बा ने, उसको उसके उस्ताद ने। चलते चलते कहां गए, हजूर की बारगाह में। ये सलेबस वहां से तैयार होके आया, सना से शुरू, एंड कहां, रब्बना ग़फ़िरली वाले दैया। दिले रसूल से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो तो मर गया। अब सारी उम्र उनको कहता रहा हो नबी नल प्यार कर, वो बच्चा नबी नल प्यार हो, मेरी धी सोनी अपने नबी नल प्यार कर, वो कुरान पढ़ा करो, और यासीन पढ़ो, तबारक अल्लज़ी बियदिल मुल्क की रोज तिलावत करो, और वुजू में रहा करो। सारी उम्र तो ये मेरे साथ वफा करता रहा। मेरे नबी ने सलेबस तैयार किया जाने से पहले। फरमाया अब क्या करना है, तू जब तक तू है तू क्या कर, रब्बना ग़फ़िरली वाले दैया, रब्बना ग़फ़िरली वाले दैया, रब्बना ग़फ़िरली वाले दैया। अब मुझे एक ऐसा बंदा टकर गया, उसने कहा वो दूसरे तीसरे दिन लाश फट जाती है, ब्लड निकल जाता है, आंखें खत्म हो जाती हैं, चमड़ा गल जाता है, गोश्त गल सड़ जाता है, और तुम दुआएं कर रहे हो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिअय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व ज़गीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्ना। तुम किहड़े काम में लगे हो, मर गया खप गया, सरकार को नहीं पता ये ना की होना है। लेकिन एक बात आज की निशस्त में जाते जाते कह के जाऊं, सबकी लाशें नहीं फटती, सबकी लाशें नहीं फटती, सबके चमड़े नहीं गलते, सबकी आंखों और गोश्त को कब्र की मिट्टी या कीड़े नहीं खाते। खुदा की कसम, अरे गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह। गुलामाने मोहम्मद का ये लफाड़ी गुफ्तगू नहीं है, सच और हकीकत बता रहा हूं, हकीकत है। मैंने अभी हाजिरी दी हज़रत शाह अहमद तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला की दरगाह में। मैं रास्ते में बच्चों से बात कर, मैंने मुराकबा किया वहां जाके, हजरत कब्र में सही सलामत, और मैंने कहा वहां खड़े होके उनको, मैंने कहा बाबे हो, आपने एक नजर रहमत की उठाई, कर्म की, तो रूमी बना दिया है। मैंने कहा मेरे से पूछो ना, आप इस जैसे कई हजार रूमी बना सकते हैं। आप यकीन करो, अकीदत के दो जुमले उसको क्या कहे, उसने ऐसा कर्म किया, खुदा की कसम झोली हमारी भर के भेजा है वहां से।
انہوں نے کہا میں تجھے ذکر کا طریقہ بتاتا ہوں، خلوت میں بیٹھ کر اس طرح ذکر کیا کر۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ ایسا انداز بتایا، یقین کرو استنبول سے لے کر دبئی تک، دبئی سے لے کر پاکستان تک پوری فلائٹوں کے اندر زبان پہ وہی ذکر جاری تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مرتے نہیں ہیں، موت ایک اصل ایک حقیقت ہے، اور جانا ہے، کسی کو یہاں نہیں رہنا، کسی کو نہیں رہنا، تم بھی تیاری کر لو، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، دعا کرو آئے تو ایمان پر واقع ہو، آمین۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت برپا ہوگی، سورج سوے نیزے پر، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، لوگ سایہ تلاش کریں گے، سایہ نہیں ملے گا، مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے سایہ جن کو تلاش کر رہا ہوگا، اور ان میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جب ان کی موت واقع ہوگی ان کی زبانیں اللہ کے ذکر کے ساتھ تر ہوں گی، تر ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہ ہو اللہ اللہ مجھے ایک مسجد کے مولوی صاحب نے کہا یہ اللہ کا ذکر پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، ہم نے تو کہیں نہیں سیکھا۔ میں استنبول میں گیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جالی جو لگی ہوئی ہے اس کے اوپر اللہ ہو لکھا ہوا ہے۔ میرے وہاں کی تصویریں اٹھا کے دیکھیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ ہو۔ کیا لکھا ہوا؟ اللہ، بولو نا، یہ اللہ ہو کا لفظ یہ ہمارے پیروں نے نہیں نکالا، وہ سمجھتے شاید یہ نقش بندی پیران دا یہ ذکر ہے اللہ ہو دا، نہیں نہیں، قرآن میں هو اللہ الذی لا الہ الا قرآن یہ ہو کہ میں جہاں آیا، میں باول اور میں کہنا ہوں، میں لکھ رہے ہیں اللہ 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 یاد کرا
میں تجھے یاد کرا مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کرا مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کرا جہان خود فرمانا اللہ جہان خود فرمانا اللہ جہان خود فرمانا اللہ گل بڑھانا اللہ ماڑیاں دی گل بڑھانا اللہ ماڑیاں دی گل بڑھانا اللہ گھر گھر یار اور اس کو پہچانا 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 اللہ گل بڑھانا اللہ گل بڑھانا اللہ رزق میں برکتیں ہو جائیں چہرے منور ہو جائیں ساتھ ذکر کرو یہ میرے ابا جی کا ذکر نہیں اللہ کا ذکر ہے اللہ 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 شان پیار زلفاں دے پوچھنا شان پیار زلفاں دے پوچھنا شان پیار زلفاں دے رب کرتا آپ نظار 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 زلفاں دے
پہ سبحان اللہ۔ اوے میرا سونا، اوے تا اللہ دے نام دا سرور ہے، ان دی ذات دے سرور دا کیا عالم ہو سی ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، جب اس کا عرفان نصیب ہو جاتا ہے بندے کو نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ گڈی، نہ منڈی، نہ عزت، نہ اس کو اس کی پرواہ، نہ اقتدار کی، نہ کرسی کی، نہ اسمبلی کی۔ یقین جانو اس کو کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کو یہ بھی نہیں ہوتا جنت بھیجے گا، جہنم بھیجے گا، حوریں کتنی دے گا، محل کتنے دے گا، باغ کتنے دے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بس عجب چیز ہے لذت آشنائی، وہ اس کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ جو اللہ والے داتا ہو گئے، بابا ہو گئے، خواجہ ہو گئے، رومی ہو گئے، جامی ہو گئے، سبحان اللہ، اللہ نے ان کو عرفان عطا فرمایا۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، سبحان اللہ، عبد کو معبود کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ تو موت تحفہ خدا بندی ہے، تحفہ خدا بندی۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اور اس کی تیاری کیا ہے؟ پنجگانہ نماز ہے، سبحان اللہ۔ روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ کہا روز محشر سب سے پہلا کمپلسری کویسچن کیا ہوگا؟ نماز۔ کیا بلا؟ ہوئے ہوئے ہوئے۔ آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ سیکھی، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ درود پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ کے گن گاتے ہیں، اپنے بچوں کو کیا دیا؟ اپنے بچوں کی کوئی تربیت کی؟ ان کو ہاں میں نے کی تربیت کی ہے، BBA کرایا، MBA کرایا، BSc کرائی، MSc آنرز کرایا ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری، اچھی بات ہے، طور حاضر کی ضرورت ہے، یہ ہونا چاہیے۔ مگر کیا بچے کو نماز پڑھائی، بچے کو قرآن سکھایا، بچے کو دین سکھایا، بچے کو خوش عقیدہ کیا، اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اسے یقین کرایا کہ ہمارے نبی ختم الانبیاء ختم الرسول ہیں؟ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی بچیوں کی تربیت کریں، یہ تمہارا کل ہے، یہی تمہارا کل ہے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، سبحان اللہ۔ قبروں میں راحت سے پڑے رہو گے، اور بڑی جامع دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدیا، بڑی جامع دعا ہے، ہاں بڑی جامع دعا ہے۔ آپ یقین کریں، لوگ کہتے ہیں مر گیا ختم، نہ 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 بھائی نہ، تو پڑھتا رہے۔ کسی نو نہ ویکھ کی کہندے سانو انہاں نال کی وجہ، او دے نال کی وجہ، اے دے نال کی وجہ، سانو واسطے مدینے والا کافی ہے۔ مدینے والے فرمایا پڑھ تے پڑھ، پڑھ پڑھ۔ آپ یقین کریں 50 سال پڑھتے رہے ہم، ابا جی کو فوت ہوئے 50، رانا صاحب کتنا گئے، رانا صاحب کتنا گئے، رانا صاحب ہاں ادھر گئے نہیں، ہاں 50 سال گزر گئے جی۔ رانا صاحب آج رو رہے تھے، کہتے جی میں نے تو اماں کو دیکھا ہی نہیں، ان کی والدہ جب یہ چھوٹے سے تھے ان کی اماں فوت ہو گئی، تو اب ان کے والد فوت ہو گئے، بڑے یہ ہارڈ تھے، لیکن یہ نمازیں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدیا۔ رانا صاحب کتنی عمر ہے تمہاری؟ 40 سال دے رانا صاحب ٹھیک ہیں، 40 سال تو دعاواں منگ دے کھڑے ربنا اغفر لی ولوالدیا، سبحان اللہ۔ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ اور سنو، یہ جس وقت ہم دعائیں کرتے ہیں نا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے بیان کے آخری کلمات کہہ رہا ہوں، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رانا سے پہلے نظر اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ کی دعائیں کرتی کیا ہے؟ دعا اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الدعاء رد البلا، دعا بلا کو رد کر دیتی ہے۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔
اور سنو ایمان تازہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے بلا؟ اب بولو۔ وہ ہتھیار جو تم استعمال ہی نہیں کرتے، اول تم نماز نہیں پڑھتے، دوم نماز پڑھ کے پج جاتے ہو مسجد سے، تمہارے پاس دعا کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ مانگا کرو دعا یکسوئی کے ساتھ، اور ایسی مانگو کہ آقا فرماتے ہیں اخلص العمل، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا عمل میں اخلاص پیدا کرو، اور جو اخلاص سے دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سنو، پہلے گناہ معاف ہو گئے، اب میرے آقا فرماتے ہیں دعائیں ہو رہی ہیں ان کے لیے، اب ان کی نیکیاں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جب مرے تو ان کے پلے کچھ نہیں تھا، اب جب حشر کے میدان میں آئے محبوب فرماتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چل رہے ہوں گے نور کے۔ اور اہل محشر پوچھیں گے یہ رش کیسا، یہ پہاڑ کیسے آ رہے ہیں؟ ان کو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی نیک اچھی تربیت کی تھی، ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے نمازیں پڑھتے، ذکر کرتے، درود پڑھتے، صدقے دیتے، خیرات دیتے، اور قرآن پڑھتے، تلاوتیں کرتے، دعائیں کرتے۔ میں اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے لیے نیکیاں لکھتا گیا، وہ نیکیاں اتنی ہو گئی جس نے پہاڑوں کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا بغیر حساب و کتاب کے ان لوگوں کو داخل جنت کر دیا جائے گا جن کے بچے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوں گے، دعائیں۔ ہاتھ بندے دیکھو، خدا دے واسطے ہوئے اپنے بچوں کا خیال کرو۔ اب تو گورنمنٹ کی اتنی جرت ہو گئی، وہ قانون بنانے پہ تیار ہوئے بیٹھے کہ گے بن جاؤ، لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے، لعنت ہے تم پر۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ خدا کعبہ کی قسم، آج کے پروگرام کے توسل سے میں گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم مر جائیں گے، ہم ایسے قوانین پاکستان میں پاس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ آج بلند کر کے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ آواز ہے تمہاری، یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، میسج دو گورنمنٹ کو، ہم ایسے قوانین نہیں بننے دیں گے، ایسے قوانین، ہم ایسے قوانین نہیں بننے دیں گے، ہم اپنی جانیں دے سکتے ہیں خدا کی قسم۔ شاید تم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ حلوے مانڈے کھانے والے لوگ ہیں، تمہاری بھول ہے، تمہاری بھول ہے۔ ہم رسول اللہ کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے، اس کی شان کی وجہ سے ہم جان دے بھی سکتے ہیں، ہم لے بھی سکتے ہیں۔ ہم ایسے قوانین قطعاً پاس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ شعور پیدا کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، انہیں بتاؤ لواطت گناہ ہے، انہیں بتاؤ یہ بننا گناہ ہے، انہیں بتاؤ ہم جنس پرستی لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، اللہ اس کے رسول نے لعنت کی دی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ گورنمنٹ بڑے اچھے، بڑے بوسیدہ گندے لفظوں میں بیٹھ کر کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ان کی مرضی، ان کی مرضی، کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم ہے کیا کہ میرا جسم میری مرضی، تیری مرضی کیا ہے؟ خدا کی قسم جس دن سے ہم نے کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری مرضی ختم ہو گئی۔ اب مرضی ہوگی تو خدا کی، مرضی ہوگی مصطفیٰ کی، کسی اور کی مرضی نہیں چلنی۔ واطیع اللہ واطیع رسول، اللہ فرماتا ہے میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ فرماتا ہے حکم صرف میں اللہ کا چلنا ہے۔ کس کا؟ بولو کس کا چلنا ہے بلا؟ ان الحکم الا للہ۔ اور سنو، میں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، تم سمجھو کہ شاید تم ایسے قوانین پاس کر لو گے، یہ تمہاری بھول ہے،
یہ کوئی اور ملک نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، پاکستان کیا ہے بھلا؟ ہم پاکستان سے لو کرتے ہیں، لو تو اڈی بھول ہے کہ تم ایسے قوانین جہاں پاس کر لو گے، ہم قطن پاس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، کہو آمین۔ اگر چاہتے ہو یہ ملک سلامت رہے، اگر چاہتے ہو دین متین سلامت رہے، اگر چاہتے ہو گلیوں کوچوں بازاروں میں مصطفیٰ کے نام کے گیت گائے جائیں تو اپنے بچوں میں عشق رسول ٹرانسفر کرو، ٹرانسفر کرو، ٹرانسفر کرو۔ دنیا اچھی ہو جائے گی، تمہاری قبر اچھی ہو جائے گی۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، گھروں پہ جھنڈے لگاؤ، لگاؤ گے؟ چراغاں کرو گے؟ گھروں پہ چراغاں کرو، جھنڈے لگاؤ، گھروں کو سجاؤ، گھروں میں محافل مصطفیٰ کا انعقاد کرو۔ بڑی نہیں کر سکتے، چھوٹی، گھر کے اہل خانہ کو اکٹھا کر کے بزم مصطفیٰ سجاؤ، گھروں میں مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ پہ گفتگو کرو، نعت رسول پڑھو۔ جب 12 ربیع الاول کا دن آئے گھروں سے نکل پڑو، جلوس نکالو، وضو کے ساتھ سیر کج کے خوشبو لگا کے یا رسول اللہ کے گیت گاتے ہوئے گلیوں اور بازاروں میں آ جاؤ۔ پوری دنیا دیکھ لے، ہم نے لاکھ کوشش کی مصطفیٰ کے نام کو مٹانے کی، مگر اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی اپنی ڈیوٹی دو گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگر چاہتے ہو ہمارے بچوں کے سینوں میں عشق رسول ٹرانسفر ہو جائے، اپنے بچوں کی نسبتیں اللہ والوں کے ساتھ جڑواؤ، اللہ والوں کی صحبتوں میں آیا کرو، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو۔ میں آج رانا صاحب کو کہہ رہا تھا، میں کہ تیرے ابے دی قبر تے رامدہ پی رہی ہونی، اور یقین جانو بڑا نیک بچہ ہے، اس نے اپنے والد کی بڑی خدمت کی ہے۔ میں تو ان کو ایک عرصے سے جانتا تھا، ان کی طبیعت ذرا سخت بھی تھی، مگر اس بندے نے انتہا کر دی خدمت کی، اس کے منہ سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا، کمال ہو گئی۔ آخر وقت تک یہ بچہ اس کی سیوا کرتا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا۔ میں نے کہا اللہ تجھے جزا دے۔ میں اس کی جتنی دیر گفتگو کرتا رہا، ہر لفظ پہ یہ مجھے کیا کہتا ہے، کہنا بابا ہے تیری تربیت ہے، بابا ہے تیری تربیت ہے، بابا ہے تیری تربیت کا رزلٹ ہے۔ اللہ والوں کی صحبتوں میں یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ اپنے بچوں کو لایا کرو ایسی محفلوں میں، اللہ والوں سے نسبتیں جڑاؤ اور ان کے پاس بیٹھا کرو۔ اور میں جاتے جاتے ایک بات کہتا جاؤں، اللہ والوں کے بارے میں منہ سے الفاظ نکالتے ہوئے سنبھال کر گفتگو کیا کرو۔ جہاں بیٹھے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو بابا میر علی شاہ کو گالیاں ہیں ہمارے مسلک کے، اس بزرگ کو گالیاں، اس بزرگ کو گالیاں، کہنے ماں انہوں ٹوٹتے رکھنا، ماں انہوں پیرتے رکھنا، ماں انہوں، یار کیا کر رہے ہو؟ وہ اگر کہیں ایسی باتیں تو چلو سمجھ میں آتی ہیں، تم تو نہ کہو۔ خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی خدمات تم سوچ میں نہیں سکتے، ہماری اتنی عمریں نہیں جتنی ان کی دینی خدمات ہیں۔ اللہ اکبر، خیال کیا کرو، اللہ والوں کے صحبتوں میں آیا کرو، ان سے نسبتیں جوڑا کرو۔ خدا کی قسم یہ نگاہ کر دیں بیڑا پار کر دیتے ہیں، یہ دعا کر دیں بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بحمدہ تعالی دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان بھر کے اندر فارن کنٹریز میں اسی طرح کے روح پرور اجتماعات ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں آج کا یہاں پروگرام انعقاد پذیر ہوا، اور کل انشاءاللہ کل ہمارا پروگرام ہارون آباد کے اندر ہے، پرسوں انشاءاللہ بورے والا شہر کے اندر، پھر کسووال کے اندر، پاک پتن شریف چکلیار کے اندر۔ ہفتے 12 ربیع الاول کی رات کو، یعنی 12 ربیع الاول شریف کا جو دن ہوگا وہ سنڈے کو ہوگا، نہیں اتوار کو 12 کی رات کو روح پرور ہمارا اجتماع ہے بہاڑی سٹی کے اندر۔ اگر وقت ملے ضرور تشریف لے کر آئیں، اس اجتماع میں شامل ہوں۔ جی کروڑ پکے سے انشاءاللہ محترم جام صاحب نے اعلان کیا بڑی بس کا، انشاءاللہ ہمارے رانا صاحب بھی تشریف لے کر آئیں گے بہاڑی کے اجتماع میں۔ کوشش کریں ضرور بضرور، بڑا روحانی اجتماع، ہزاروں کا اجتماع ہے، شہر بھر میں ریلی ہوگی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھنے والا منظر ہوگا، ضرور تشریف لے کر آئیں۔
8 بجے بعد نماز عشاء ریلی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ اجتماع ہوگا. ضرور تشریف بر وقت پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ تاکہ دوست گھروں میں بھی پہنچیں, نماز بھی پڑھیں, اگلے دن پھر جلوسوں میں شامل ہو. سبحان اللہ. ہاں کیا بتا رہے ہیں؟ 26 اکتوبر بروز بدھ بعد نماز عشاء گوڑ بار کے اندر محترم حضرت جان شبیر صاحب اور حلقہ احباب گوڑ بار ان کے پاس روح پرور انشاءاللہ پروگرام ہوگا. اور انشاءاللہ ڈیرہ اللہ والا ملتان شریف سالانہ عظیم و شان مرکزی جشن میلاد مصطفیٰ صلی کی تقریب سعید 11 مارچ. کون سی تاریخ بلا؟ 11 مارچ بروز ہفتہ ڈیرہ اللہ والا ملتان شریف انشاءاللہ سالانہ مرکزی اجتماع ہوگا. میں گزارش کروں گا بابا ایک دفعہ ساری دعوت تے آؤ, ایک دفعہ تو آپ کو قلبی تے روحانی تے ذہنی تسکین ملے. آئندہ آوا ہے تو آپ کو نہ ملے نہ بشک نہ آوا ہے. میرے کو بنجڑے لے آن ونجڑ دا کرایہ گھن کے ملے آخر سونا سا کو لطف نہیں آیا پیسے دیو, بلکہ یہ بھی نہیں تو میں کیا اپنا لفظیں چاہ گیا تو سو بولے سٹے کھڑے ہو سو گھر وار سونا دا نہ آپ سو تو سا کہ بے کوڑیا پیسے دے چاہ ایک کوڑا تو آپ کو پیسے دے چھوڑے سی. والدہ ٹھیک ہے, ایک بار ہماری دعوت پر تشریف لے کر آئیں. اس پروگرام پہ ہم موئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کراتے ہیں. بڑا روح پرور دیدنی اجتماع ہوتا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ایسے اجتماعات میں شرکت کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.